الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 32ویں سورت سورہ سجدہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، یعنی مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، قرآن مجید کی حقانیت کا بیان ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، اور اللہ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان کلمات کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو نازل فرمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور ان کا معنی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات، بہت سی صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، من رب العالمین، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے خود بنائی، خود لکھی۔ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ قرآن مجید نے ان کے اس دعوے کو کئی مقامات پہ رد کیا ہے، اور کئی دلائل ایسے پیش کیے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ بل هو الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں۔ قرآن مجید میں بار بار انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ ذمہ داری بیان کی گئی کہ ان کا کام لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اب ڈرانا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈرانا ہوتا ہے برا ڈرانا، ایک ڈرانا ہوتا ہے اچھا ڈرانا۔ برا ڈرانا کسی کو خوف زدہ کرنا، پریشان کرنا، یہ ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کو ڈرایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے خوف زدہ کیا، دہشت زدہ کیا۔ اور ایک ڈرانا ہوتا ہے کسی کو اس کے فائدے کی خاطر ڈرانا، جیسے ایک آدمی ایک راستے پر جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ راستہ خطرناک ہے، یہاں جنگلی جانور ہیں یا ڈاکو لٹیرے ہیں، تو اب آپ اس کو ڈراتے ہیں کہ بھائی اس راستے سے مت جاؤ، اگر اس راستے سے جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ ڈرانا فائدے کا ڈرانا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو اپنی قوموں کو ڈراتے تھے، ان کا ڈرانا ایسا ہوتا تھا
کہ قوموں کو بتاتے تھے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلے تو دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کتاب حق، یہ کتاب لا ریب نازل فرمائی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کو ڈرائیں ما اتاہم من نذیر من قبلک، جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ویسے تو عربوں کے اندر بہت سے پیغمبر بھیجے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، یہ سب وہ پیغمبر تھے جو عربوں میں بھیجے گئے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی صدیوں تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی صدیوں تک عربوں کے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف یعنی عربوں کی طرف بھیجا گیا کہ جنہیں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں ملا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا، صدیاں گزر گئی تھیں، 500-700 سال گزر گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کی پیدائش حضور علیہ السلام کی پیدائش سے 550 سال پہلے کی ہے۔ تو ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جس قوم کی طرف اس قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں، حجاز میں جو لوگ بستے تھے، آخر ان کا دین کیا تھا اور ان کے لیے راہ نجات کیا تھی؟ کیونکہ یہ بھی طے ہے کہ حضور سے پہلے بھی وہ لوگ عیسائی نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہوں یا دادا ہوں یا دوسرے آباء و اجداد جو عرب میں بسنے والے تھے، وہ کس دین پر تھے؟ ان کے لیے راہ نجات کیا تھی جب پیغمبر بھی کوئی نہیں آیا؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا دین کیا تھا، دادا کا دین کیا تھا، اور صحابہ کرام کے جو والدین عرب میں رہتے تھے، آباء و اجداد، وہ کس دین پہ تھے اور ان کے لیے نجات کا مدار کیا تھا؟ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ عربوں کے اندر کسی اور پیغمبر کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، اور عربوں کے اندر ایسے لوگوں کا کثرت کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے جو دین ابراہیمی پر قائم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، توحید پر قائم تھے۔ اور جو عرب، اسلام سے پہلے جو عرب خالص دین ابراہیمی پر قائم تھے، دین ابراہیمی میں خرافات نہیں کی، تحریف نہیں کی، خالص دین ابراہیمی پر قائم تھے اور بالخصوص توحید کا علم تھامے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کو حنفاء کہا جاتا تھا، حنفاء یعنی زمانے جاہلیت کے اندر بھی توحید پر قائم رہنے والے لوگ، دین ابراہیمی پر قائم رہنے والے لوگ، جو بت پرستی دین ابراہیمی میں آ گئی تھی اس سے بچے ہوئے، مشرکین مکہ نے جیسے بت بنا لیے تھے اس سے بچے ہوئے پاکیزہ لوگ، جو اسلام سے پہلے بھی دین ابراہیمی پر، دین توحید پر قائم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہوں یا حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے وہ ہوں، اور دوسرے بہت سے حضرات، ایک لمبی فہرست ہے ایسے لوگوں کی جو اسلام سے پہلے بھی حنفاء تھے، دین توحید پر قائم تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سب لوگ، یہ ان کے بارے میں امت کے علماء کا یہی موقف ہے کہ اللہ جل جلالہ ان سب کی مغفرت فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ اصول ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کا، بلکہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، اسلام جب نازل ہوا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو 40 سال تھی، تو جو پہلے 40 سال تھے اس میں کس دین پہ عمل ہوتا تھا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وہ دین ابراہیمی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی، آپ کا جو دین تھا، خالص دین، خرافات سے بچا ہوا، بگاڑ سے بچا ہوا، تحریفات سے بچا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین پر عمل فرماتے تھے، جیسا کہ آپ کے آباء و اجداد اور دوسرے سلیم الفطرت عرب بھی اسی دین پر عمل کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو یہ احساس دلایا، مشرکین مکہ کو یہ احساس دلایا کہ اتنا عرصہ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تم میں ایک نبی کو بھیجا ہے، کتاب کو بھیجا ہے، تو اس نعمت کی ناشکری نہ کرو، ضد اور تکبر سے باز آ جاؤ اور اس حق کے سامنے سر تسلیم خم کر لو۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ دشمن نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈرانا دو طرح کا ہو، ایک ہوتا ہے دشمنی کا ڈرانا، کسی کو دھمکی دینا، خوف زدہ کر دینا، دہشت زدہ کر دینا، کسی کو پریشان کر دینا، یہ دشمنی والا ڈرانا ہوتا ہے۔ اور ایک محبت والا ڈرانا ہوتا ہے، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ دھیان سے سڑک پہ چلا کرو، دائیں بائیں دیکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چوٹ لگ جائے، ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے محنت نہ کی تو امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے۔ اب یہ جو ماں باپ کا ڈرانا ہے، یہ شفقت والا ڈرانا ہے۔ تو مشرکین مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ تو تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں۔ یہ جو تمہیں ڈرا رہے ہیں، یہ ڈرانا تو ہمدردی پر، خیر خواہی پر، شفقت پر اور محبت پر مبنی ڈرانا ہے۔ اب بھی جو لوگ ہمیں اللہ کی بات بتاتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہمیں ڈراتے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوں گی، یہ ہمیں بتانے والے بھی ہمارے خیر خواہ ہیں کہ ہمیں خیر کی اور حق کی بات بتاتے ہیں۔ تو یہ سورہ سجدہ کا آغاز ہے، آگے بھی مکی زندگی سے متعلق احکامات اور تفصیلات اس صورت میں آ رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق